یہ تعویل بنیادی طور پر اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی اشتباہ پیدا ہو جائے، بات جو اس کلمے سے واضح ہو رہی ہو وہ وہاں پہ ٹھیک نہ ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، وہ آیات جنہیں ہم متشابہات کہتے ہیں، یہ کیا ہیں متشابہات؟ اس کا علم ہونا چاہیے آدمی کو۔ یہ اوزار ہیں تفسیر کے لیے۔ یہ ان اوزار سے اگر واقفیت نہیں ہوگی تو آپ تفسیر کرنے کے بھی اہل نہیں ہوتے۔ متشابہات کیا ہیں؟ اللہ جل شانہ نے وہ باتیں جو انسانی تجربے اور مشاہدے میں نہیں آئیں، یعنی آخرت کی جو باتیں ہیں، ما فوق الفطرت باتیں ہیں جو انسانی مشاہدے میں نہیں آ سکتی، ان کو انسانی زبان میں سمجھنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ وہ کلمات ظاہری طور پہ تو وہ ہوتا ہے، مراد اس سے اور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کلمہ ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ اب چہرے کی تفسیر ہم نے کرنا ہے، اس کا لیے وجہ کا کلمے کی تفسیر کرنی ہے کہ لفظ ہم نے تو آیا ہے وجہن، اور وجہ تو کہتے ہیں چہرے کو۔ کیا اللہ کا چہرہ کے علاوہ باقی جسم فنا ہو جائے گا؟ کیا یہ مراد لی جائے؟ اس سے تجسیم آئے؟ نہیں۔ اہل علم نے اس کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ وجہن جو ہے یہ استعارہ ہے ذات باری تعالیٰ کا۔ اللہ کا چہرہ کہہ کے مراد ذات باری تعالیٰ لی ہے، تو اس سے مراد ہوئی کل شیء ہالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی۔